ڈاکٹر صاحبہ، نون لیگ اس وقت کافی متحرک نظر آ رہی ہے کہ غالباً وہ کوئی کچھ کر کے حکومت بنا لیں گے پنجاب میں اگر استعفوں کی طرف جاتے ہیں. تو کیا ٹیکنیکلی اور اگر نمبرز کو بھی دیکھا جائے اور جو کوششیں اس وقت تیز کی جا رہی ہیں تو کیا گورنمنٹ بنا سکے گی نون لیگ؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ پاسبل ہوگا ان کے لیے؟ دیکھیے جی، جب ہم نہ رہے حکومت کے اندر تو جو مرضی کرتے رہے وہ تو پھر بنا ہی سکتے نا. اگر ہم سارے ریزائن کر کے باہر نکل گئے تو پھر نیچرلی جو پیچھے رہ جائے گا وہ اپنی حکومتیں بناتے رہیں گے. لیکن اہم بات سمجھنے کی ہے کہ دیکھیے ان کے اوپر ایک تماچا تو آلریڈی پڑا جب وہ جو 20 الیکشنز جو ہیں، جو لوگوں نے جنہوں نے ریزائن کیا تھا اور جن کو خاص طور پہ جو وہ لوٹے تھے ان کی جگہ ڈسکوالیفائی جب وہ ہوئے تو ان کی جگہ جب نئی الیکشنز اناؤنس ہوئی 20 سیٹوں کے اوپر، تو آپ کے سامنے انہوں نے سارا اپنا زور لگانے کے باوجود ان 20 سیٹوں میں سے 15 سیٹیں تحریک انصاف نے جیت لیں. اور پھر سب سے بڑی بات ہے 16ویں سیٹ بھی ہماری ہی تھی. اگر اس میں انٹرفیرنس نہ ہوتی تو وہ 16ویں سیٹ بھی ہماری تھی. تو لوگوں نے تو ایک تماچا ان کے منہ پہ مار دیا کہ بھائی ہمیں تم نہیں چاہیے اور آپ مہربانی کرو. اس زمانے میں ان کی حکومت تھی، وہ جو 3-4 مہینے کی ٹوٹی بھجی حکومت تھی وہ انہی کی حکومت تھی. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیے کہ خان صاحب جن 8 سیٹوں پہ خان صاحب نے الیکشن لڑا وہ 7 سیٹیں وہ جیت گئے. تو میرا خیال ہے کوئی ان کے لیے اب یہ ڈھکی چھپی بات تو ہے کوئی نہیں. ان کو اپنی سروائیول کا اس وقت فکر پڑ رہی ہے، تبھی یہ الیکشن نہیں ہونے دیتے. اور جس طرح آپ نے فرمایا شروع کے اندر کہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ ہم ساری ضمنی الیکشن کریں، ارے تم کرتے چلے جاؤ. تو میں لوگوں نے رد کر دیا ہے. لوگ تمہارے سے منہ لگانا نہیں چاہتے، لوگ تمہاری شکل دیکھنا نہیں چاہتے. تم اس طرح کا ظلم تم نے اس ملک کے اوپر ڈھایا ہے کہ آج تک پاکستان کی تاریخ کے اندر اس طرح کی زیادتی اور ظلم نہیں ہوا. اور میرا خیال ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے خیر کی تو یہ جو مہم چلی ہوئی ہے یہ مکمل ہو کے رہے گی. وجہ یہ حق کی بات کر رہے ہیں. عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک حق کی بات کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہمیں سب سے بڑی بات ہے کہ ایز سٹیزنز آف پاکستان ہمارا حق ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس جمہوریت کے اندر اگر آپ چاہتے ہیں اس کی سروائیول تو ایک نئی الیکشن ہونی چاہیے. ہم چاہتے ہیں ارشد شریف کا جو قتل ہے اس کی پراپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اس کے اندر حکومت ملوث ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ جو سواتی صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی اس کی پراپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اور پھر سب سے بڑی یہ بات ہے جو خان صاحب کے اوپر جو سانحہ ہوا ہے اور جو ظلم ہوا ہے، یعنی وہ گولیاں مار کے جو ان کو اس وقت انہوں نے قتل کرنے کی کوشش کی تو اللہ کی مہربانی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا. یہ سب کچھ کرنے کے بعد آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس کے بعد بھی کوئی ہمارے پاس اور کوئی چارہ ہے سوائے یہ کہ بھائی ٹھیک ہے اب یہ حکومتیں بنائیں بھی تو کیا ہو جائے گا. انہوں نے جو پچھلی حکومت لائے تو انہوں نے کیا کیا؟ کوئی بتا دے کہ یہ جو پچھلے 6 یا 7 مہینے سے فیڈرل گورنمنٹ بیٹھی ہے اس نے پاکستان کو دھیلے کا اگر فائدہ دیا نا تو ہمیں بھی کوئی خبر دے دے. ہمارے مطابق تو سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں ہوا. ہر قسم کا نقصان پاکستان کو کر دیا. آپ کی معیشت تباہ ہونے پہ آئی ہوئی ہے. آپ کے حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ آپ ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں. اس وقت آپ کے وہ لومز جو چل پڑے تھے فیصل آباد کے اندر اور آپ کی انڈسٹری جو تھی وہ کھڑی ہو گئی تھی. لوگوں کو روزگار مل گیا تھا وہ بے روزگار دوبارہ ہونے شروع ہو گئے. فیکٹریاں بند ہونی شروع ہو گئی. مہنگائی آسمان کے ساتھ لگی ہوئی ہے. رونا پیٹرول کا ہمارے ساتھ ڈالا کرتے تھے 150 اب 250 روپے لیٹر ہے تو آپ کا خیال ہے کہ بالکل ٹھیک ہے. آپ وہ جو اپنی جادو کی چھڑی لے کے آئے تھے جن کا نام اسحاق ڈار ہے جو ہر قسم کا غلط کام کرتے ہیں. اور آج میں یہ بھی بتا دوں کہ مفتاح اسماعیل کے آرٹیکل کے اندر اس نے یہی بتایا ہے کہ یہی غلط کام کیے جن کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کو نقصان ہوا. اب وہ آئے ان کو دوبارہ انہوں نے اس پہ رکھا کہ شاید کوئی جادو کی چھڑی چلائیں گے اور حالات بہتر ہو جائیں گے. کہاں سے حالات بہتر ہوئے؟ اب حالات دیکھیے مہنگائی آسمان کے اوپر ہے. آپ کی فیول کی قیمت کہاں سے کہاں چلی گئی ہے. گیس کا بحران آ رہا ہے. سردیوں کے مہینہ آ گیا. لوگ تنگ اور پریشان ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ کل جو پنڈی میں آپ نے لوگوں کا اکٹھ دیکھا تھا، آپ دیکھا ہے کہ کس طرح عوام باہر نکلی ہے اور کس طرح انہوں نے کھڑے ہو کے سب نے انتظار کیا. خان صاحب دیر سے پہنچے. انہوں نے تو تقریر جو تھی وہ 3 بجے دینی تھی اور وہاں انہوں نے تقریر دیر میں شروع کی. چاروں لوگ اسی طرح بے چین کھڑے تھے خان صاحب کو سننے کے لیے.
وجہ یہ ہے کہ ان کو ایک ہی امید کی کرن نظر آتی ہے, وہ عمران خان نظر آتا ہے, کیونکہ عمران خان سچ کی بات کرتا ہے, حق کی بات کرتا ہے. تو ہم سارے کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ اسی لیے کھڑے ہوئے ہیں نا کہ ہم اپنی آئندہ کی جو نسلیں ہیں ان کے لیے کیا چھوڑ کے جائیں گے. اگر یہی چور چکے جو ہیں یہ بیٹھے رہے ہمارے سر کے اوپر, تو ہم اپنے بچوں کو کیا کہیں گے کہ بھئی یہ ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں اپنی this is the legacy that we are leaving behind. I don't think so. We can afford to do that. Somebody keeps on asking me کہ at this age why am I fighting it out. میں کئی دفعہ سوچتی ہوں کہ یا اللہ میں کیا جواب دوں گی اگر میں نہ کھڑی ہوں اس وقت بھی, جو حق کی بات ہے اس کے لیے نہ کھڑی ہوں, تو میں کیا جواب دینے والی بنوں گی اگلے جان. خان صاحب صحیح پوچھتے ہیں کہ تم لوگوں نے نہیں اگلے جان جا کے جواب دینا یا یہیں رہنا ہے. وہ تو ویسے آج کل ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے نا, جن کی آپ کر رہے ہیں وہ جو بڑے لیڈران ہیں اور جو کہتے تھے ہم حکمران خاندان, آج کل تو وہ سیر کر رہے ہیں, اٹلی وٹلی گئے ہوئے ہیں ٹھنڈ کھانے. they are at the moment least bothered about the people of Pakistan. ان کا خیال ہے پاکستان کے لوگوں کی ان کو پریشانی یا فکر ہے. اپنے NRO کے لیے آئے تھے, انہوں نے اپنا NRO لیا, باقی ساری قوم کا بیڑا غرق کر کے اور منہ اٹھا کے سیر کرنے کے لیے چلے گئے. بالکل. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں. آپ یہ سمجھیں یہ جو حق ہے نا, حق پہ کھڑے رہنا اور حق کو بولنا, یہ دور سے لگتا ہے تنہا ہو گئے لوگ. آپ خان صاحب کو دیکھیں, تنہا دکھائی دینے, ساری جماعتیں مل کر ان کے خلاف ہیں, لیکن آج بھی پاکستان کی عوام اس حق کی آواز کے پیچھے جو ہے 80% سے زیادہ عوام ان کے ساتھ ہے. سیم ایگزیکٹلی اسی طریقے سے بول کی کہانی ہے بھائی. بالکل الگ آپ کو تنہا دکھائی دے گا, ہر جگہ آپ کو کھڑا ہوا نظر آئے گا, ہٹے گا نہیں کسی چیز سے, اور اس کے ساتھ بھی 80% عوام اگر آج آپ دیکھیں تو اسے بول دیکھ رہی ہے. جعلی کیس ہے نا, یہ ہم پہ اس وقت بنائے گئے تھے جب حکومت یہی تھی, انہی لوگوں کی حکومت تھی نا. اور یہ جعلی کیس, ان کو میں نہیں کہہ رہا اس کیس کو جعلی کیس, ان کو پاکستان میں کیا پوری دنیا میں ایک ایسا شکایت کنندہ نہیں ملا, ایک ایسا کمپلیننٹ نہیں ملا جس نے یہ کہا ہو کہ ہمارے ساتھ فراڈ ہوا ہے. تو یہ خود ہی بن گئے کمپلیننٹ, اور یہ خود ہی انہوں نے خود ہی انویسٹیگیشن کی, اس کی خود ہی تفتیش بھی کی, یعنی کہ کمپلیننٹ بھی ہے, انویسٹیگیشن آفیسر بھی ہے, اور ان دا اینڈ انہوں نے پھر اس کے باوجود یہ کورٹ میں جمع کرایا کہ جی یہ کیس جعلی کیس تھا اور اس میں کسی قسم جو کچھ ایگزیکٹ کر رہا تھا سب لیگل. یہ میری بات نہیں ہے, یہ ان کے انویسٹیگیشن آفیسر کی بات. سب سے زیادہ ویوز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول آج بھی رہا نمبر 1 پر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.